الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم وان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ نکاح کیا چیز ہے اور ہمارے اسلام کے اندر اس کی کتنی اہمیت ہے، آج کے سبق میں ہم جو ہے وہ اسلام سے قبل کے چند خود ساختہ نکاحوں کے بارے میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہیں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمانوں پہ اٹھائے جانے کے بعد جتنے بھی لوگ تھے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے، وہ 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے، اور ان 3 حصوں میں تینوں کے تینوں گمراہ ہوئے، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو خود کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دوسرے سے لڑنے لگے، اور یوں رفتہ رفتہ دین عیسوی بھی اپنی صحیح اور اصلیت سے ہٹ کر جاہلیت کی طرف چلا گیا۔ اور پھر یہ جو بیچ کا دور تھا غالباً 571 سال کا، یہ جتنا بھی اس کو بھیانک، خطرناک، المناک دور کہا جائے بے جا نہ ہوگا۔ اس دوران میں کسی قسم کا کوئی دین باقی نہ رہا، کوئی مذہب باقی نہ رہا، تو لوگوں نے خود ساختہ طریقے نکالے، خود ساختہ چیزیں ایجاد کر دی، اپنی مرضی سے چلتے رہے، جس کا جیسے جی چاہا۔ کوئی انسانوں پہ حکمرانی کرنے کو کوئی تیار نہ تھا، جاہلیت کا انتہا درجے کا دور تھا۔ تو اسی اثناء میں لوگوں میں نکاحوں کا ایک سلسلہ تھا جو خود ساختہ نکاح تھے، ان میں سے چند ایک ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے زواج البعولہ ایک نکاح تھا، زواج البعولہ یعنی کثیر زوجیت، یعنی ایک مرد کئی عورتوں کو اپنے نکاح میں رکھتا تھا، اس کی کوئی تعداد نہ ہوتی کہ وہ کتنے رکھتا، عورتیں جمع کرتا، اور یہ عورتیں ایک مال و متاع کسی ہوتی، جیسے ہم لوگ آج کے دور میں پیسہ جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کی ریس بریسی پیسہ اکٹھا کرتے ہیں کہ میرے پاس اس سے زیادہ پیسہ ہو جائے، یوں اس زمانے میں عورتوں کو اکٹھا کرنے کا ایک رواج تھا کہ جتنی زیادہ میرے قبضے میں عورتیں آ جائیں تو وہ اتنا ہی بہتر ہے۔ دوسرا تھا زواج البدل۔ زواج البدل یہ کا مراد یہ تھا کہ بدلے کی شادی، بیویوں کا آپس میں تبادلہ کرنا، یعنی 2 مرد اپنی اپنی بیویاں جو ہے وہ ایک دوسرے کو دے دیا کرتے تھے، تبدیل کر لیا کرتے تھے۔ یہ اس زمانے کا ایک رواج تھا، اور اس میں کوئی مہر یا ایجاب اور قبول کی ضرورت بھی نہ ہوتی تھی، بس جو جس کو پسند آ گئی وہ اس کو لے جاتا تھا۔ اس کے بعد نکاح متع۔ یہ نکاح متع بغیر خطبے، بغیر تقریب اور گواہوں کے ہوتا تھا۔ عورت اور مرد آپس میں کسی ایک خاص مدت پر نکاح کر لیتے، اور باہمی رضامندی ہوتی ان کی، اور کچھ مدت کے لیے وہ نکاح کرتے، جیسے ہی وہ مدت پوری ہوتی تو وہ خود بخود نکاح ختم ہو جاتا۔ یہ نکاح اسلام کے اندر بھی کچھ عرصہ تک قائم رہا۔ پھر خیبر کے موقع پر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ خیبر کے موقع پر ہمیشہ کے لیے اس نکاح کو حرام قرار دیا گیا۔ چوتھے نمبر پر نکاح الحزن، یعنی اس کو دوستی کی شادی بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ آج کے زمانے میں جدید لینگویج کے اندر آپ اس کو گرل فرینڈ کا کلچر بھی کہہ سکتے ہیں۔ گرل فرینڈ، لڑکیوں سے دوستی رکھنا۔ تو اس زمانے میں بھی یہ تھا کہ لڑکیوں سے دوستی رکھتے تھے، اور جو اچھی لگتی تھی اس سے دوستی رکھتے، اس سے زنا کرتے، اپنا مطلب نکالتے، جب جی بار جاتا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے، طلاق کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، اور اگر ایسی صورت میں اولاد پیدا ہو جاتی تو وہ ماں کی طرف منسوب ہوتی تھی۔ اس کے بعد نکاح ضغینہ، یہ نکاح، اس میں بھی کسی خطبے، مہر، ایجاب اور قبول کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ جاہلیت میں جنگ کے بعد فاتح کے لیے مفتوح کی عورتیں، مال و متاع وغیرہ سب مباح تھا۔ یہ عورتیں فاتح کی ملکیت ہو جاتی، اور وہ چاہتا تو انہیں بیچ دیتا، چاہتا تو انہیں چھوڑ دیتا، چاہتا تو ان سے مباشرت کرتا یا کسی دوسرے شخص کو تحفتاً دے دیتا۔ یوں ایک غلام عورت بن کے رہ جاتی، ایک آزاد عورت جو تھی وہ غلام بن کے رہ جاتی تھی۔ اس کے بعد نکاح شغار، اس نکاح میں ایک شخص اپنی زیر سرپرستی رہنے والی لڑکی کا نکاح کسی دوسرے شخص سے کرتا، اس شرط پر
کہ وہ اپنی کسی بہن بیٹی کا نکاح اس سے کرائے گا۔ اس میں مہر مقرر کرنا بھی ضروری نہ تھا، اسلام نے اس نکاح کو بھی روکا ہے اور حرام قرار دیا ہے۔ اس کے بعد نکاح استبضاع، فائدہ اٹھانے کے لیے عورت کا مہیا کرنا، یہ بھی انہوں نے خود ساختہ نکاح بنایا تھا۔ یعنی ایک شخص اپنی بیوی کسی دوسرے شخص کو اس وجہ سے دیتا کہ یا تو وہ فائدہ اٹھاتا، یا پھر اس کی اولاد نہ ہوتی، یا اولاد ہوتی مگر خوبصورت نہ ہوتی، تو اس لیے وہ اپنی بیوی کسی دوسرے مرد کو دے دیتا۔ اور عموماً یہ ہوتا تھا کہ ایک شخص اپنی بیوی جو اپنے بھائی کو دیتا، جس کو دیور کہا جاتا ہے، اسی چیز کے پیش نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیور کو موت بھی قرار دیا۔ اور یہ چیز آج بھی ہندوستان میں ہندوؤں کے اندر بعض علاقوں میں رائج ہے، اور جب اولاد ہو جاتی خوبصورت ہوتی تو وہ اپنے پرانے شوہر کی طرف واپس آ جاتی۔ نکاح الراحت، یہ اجتماعی نکاح، اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 10 آدمی ایک ہی عورت کے لیے جمع ہوتے ہیں، 10 آدمی مل کر ایک عورت سے نکاح کرتے، اور پھر ان کے ساتھ ایک رات میں ایک آدمی، دوسری رات میں دوسرا آدمی، اس طرح باری باری وہ اس کے پاس آتے۔ پھر اگر وہ بچہ ہو جاتا تو وہ ان 10 آدمیوں کو پنجایت بلاتی تھی، اور عورت وہ بچہ جس کی طرف منسوب کرتی، کسی کو انکار کرنے کی گنجائش نہیں تھی، یوں اس کو وہ بچہ مل جاتا تھا۔ اس کے بعد نکاح البغایا، فاحشہ عورتوں سے تعلقات رکھنا، یہ بھی نکاح رحب سے ملتا جلتا ہے، مگر اس میں 2 فرق ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس میں 10 سے زائد افراد ہوتے تھے، جبکہ نکاح راحت میں صرف 10 افراد ہوتے، زیادہ نہ ہوتے۔ دوسرا اس میں فرق یہ ہے کہ ان مردوں میں سے کسی سے بچہ منسوب کرنا عورت کا نہیں بلکہ مرد کا کام تھا۔ کمیٹی سمجھ لیں ایک بنی ہوتی تھی، تو وہ عورت کو کے پاس جاتے، جب اس کا بچہ ہو جاتا تو وہ ان سب کو بلاتے، تو پھر وہ مرد جو کمیٹی کا سربراہ ہوتا وہ جس کو چاہتا وہ بچہ دے دیتا۔ تو یوں یہ چیز بھی آج کے دور میں بھی منسوب ہے، لیکن آج کے دور میں تھوڑا فرق یہ ہے کہ فاحشہ عورتوں کے پاس جاتے ہیں، اپنا کام نکالتے ہیں، اپنا ٹائم گزارتے ہیں اور پھر فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو یوں اسلام سے قبل یہ جاہلانہ نکاح تھے۔ آج کے دور میں بھی زنا بہت عام ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو عورت آپ کو پسند آ جاتی ہے، آپ اس کے ساتھ نکاح کرتے ہیں، اور نکاح کے بعد جب آپ بے پردگی کے عالم میں دوسری عورتوں کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ کا جی آپ کی اپنی عورت کی طرف نہیں ہوتا، بلکہ آپ کا جی دوسری عورتوں کی طرف ہوتا ہے۔ یوں ہم زنا کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ شرعی پردے کا اہتمام بہت ضروری ہے، اور قرآن مجید کی یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے، اس کا مفہوم اور لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ اگر تم لوگ اس وجہ سے نکاح نہیں کرتے کہ تمہارے پاس اخراجات نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں، شادی میں اخراجات کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم نکاح کرو، میں تمہیں اپنے فضل سے غنی کروں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو اتنا سچا ہے کہ اگر زمین اوپر اور آسمان نیچے ہو جائے یہ بات تو ہم مان سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا فرمان جھوٹا ہو جائے یہ ہم نہیں مان سکتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو آدمی پاکی حاصل کرنے کے لیے نکاح کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اسے غیب سے رزق عطا، اور اولاد مرد کے نصیب سے ہوتی ہے، رزق عورت کے نصیب سے ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی واقعات ایسے آئے ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ مالی طور پر بہت کمزور ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کا حکم دیا۔ ایک شادی ہوئی، حالات نہیں بدلے، دوسری کا حکم دیا، دوسری سے حالات نہیں بدلے، تیسری کا حکم دیا، چوتھی شادی پہ اللہ تعالیٰ نے ایسا رزق عطا کیا کہ وہ خود سنبھالتے ہوئے۔ تو اس لیے ہمیں مکمل طور پر اسلام کے اوپر چلنا ہوگا، اسلامی تعلیمات کے اوپر چلنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔